السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک خوفناک کہانی۔ محلہ محمد پور کا آصف۔ ارے اس گھر میں فون اٹھانا جیسے میری ہی ذمہ داری ہے۔ کوئی آس پاس بھی بیٹھا ہو اٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ ٹیلی فون کی مسلسل گھنٹی بجنے پہ امی کچن سے بڑبڑاتے ہوئے آئیں۔ میں فون کی گھنٹی اور امی کی بڑبڑاہٹ دونوں کو مد نظر انداز کیے ٹی وی پر اپنا پسندیدہ کوکنگ شو دیکھ رہی تھی۔ امی نے مجھے گھورتے ہوئے فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ کہا، "اوہ ود انا للہ و انا الیہ راجعون"۔ ان کے منہ سے نکلا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا امی؟ میں اپنی جگہ سے ان کے قریب چلی گئی۔ مہرالنساء کا انتقال ہو گیا، امی نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے شکستہ لہجے میں بتایا۔ کیا؟ کیسے؟ مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ پتہ نہیں، تمہاری خالہ نے اطلاع دی ہے، باقی تفصیل وہاں جا کے ہی پتہ چلے گی۔ جوان جہاں بچی تھی، جانے کون سی بیماری کھا گئی اسے۔ امی بہت رنجیدہ نظر آ رہی تھیں، آنکھوں میں نمی بھی تہنے لگی تھی۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ کے ٹھہر سا گیا تھا۔ پیاری مہرالنساء اب اس دنیا میں نہیں رہی، سوچ کر ہی میرا دل ڈوبنے لگا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کی صورت میں بہنے لگے۔ میری اس سے ملاقات بڑی خالہ کے گھر پر ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ خالہ کے گھر اوپری منزل پہ کرائے پہ رہ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی مجبور اور غریب تھیں، ایک دوسرے کے سوا ان کا کوئی نہ تھا۔ باپ کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد مر گیا۔ مرنے کے بعد چچا نے ان دونوں عورتوں کو گھر سے نکال دیا۔ مہرو کے ننیال میں کوئی نہ تھا۔ میری خالہ جان کا دل ان کی کہانی سن کے پسیج گیا۔ انتہائی معمولی کرائے پہ انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ مہرالنساء نے بی اے کا امتحان دے رکھا تھا، نتیجے کے انتظار میں تھی۔ جب نتیجہ نکلا تو بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کی خوشی میں اس کے ساتھ مل کر منائی۔ اپنی جیب خرچ سے مٹھائی منگوا کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ اس کی ماں بھی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ جو سب کے سامنے بہت خوش تھی، تنہائی پاتے ہی سسک پڑی۔ کیا ہوا مہرو؟ میں پریشان ہو گئی۔ کتنے خواب سجائے تھے آنکھوں میں کہ اتنے پڑھوں گی، کچھ اور بنوں گی۔ بابا کو بھی بہت جلدی تھی جانے کی، سب کچھ ادھورا اور ہمیں تنہا چھوڑ کے چلتے بنے۔ اس کی سسکیوں میں شدت آنے لگی۔ ریزہ ریزہ خوابوں کی کرچیاں تو آنکھوں کو لہو لہان کر دیا کرتی ہیں۔ اس کا بھی بہت برا حال تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ صبر کرو مہرو، رب نے ایسے ہی لکھ رکھا تھا، قسمت میں اور قسمت میں بھلا کس کا زور چلتا ہے۔ تم کوئی نوکری، میرا مطلب ہے اسکول میں استانی لگ جاؤ یا ٹیوشن پڑھا لو، مصروف ہو جاؤ گی، دوسرا خرچ میں بھی سہولت ہو جائے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں جلدی آ گئی۔ اس نے عمل بھی کر ڈالا۔ محلے کے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ شام میں گھر پر محلے کے ہی 2-4 بچے پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ مصروفیت نے اس پر بہت مثبت اثر ڈالا۔ رفتہ رفتہ وہ بالکل نارمل ہو گئی، حالات کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ میں گاہے بگاہے اس سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن خالہ کی زبانی پتہ چلا کہ مہرالنساء کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا مگر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بے وجہ امتحان اس سے ملنے نہ جا سکی۔ امتحانات پریکٹیکل سے فراغت کے بعد میں کچھ ایام کے لیے پھوپھو کے گھر چلی گئی۔ واپس آئی تو مجھے مہرالنساء کی یاد نے ستایا۔ امی سے جانے کی بات کی تو وہ خفا ہونے لگیں کہ تم تو شتر بے مہر ہی ہو چلی جا رہی ہو، ایک طرف سے آتی ہو تو دوسری طرف کو نکل جاتی ہو۔ بس ایک دن کی تو بات ہے، پھر آپ کے سارے کام کروں گی، بہت آرام و سکون دوں گی۔ امی کو بمشکل منا کر تھوڑی ضد کر کے بڑی خالہ کے ہاں چلی آئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ مجھے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھا تو خالہ نے پکار لیا، خالہ میں مہرالنساء سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے وہیں پہلی سیڑھی پہ کھڑے کھڑے جواب دیا، بیٹا ثروت اور مہرو تو گزشتہ ماہ ہی یہاں سے چلے گئے۔ ان کے انکشاف پہ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہاں چلی گئی مہرو اور کیوں چلی گئے وہ لوگ؟ خالہ آپ نے کرایہ بڑھا دیا ہوگا، میں شکوہ کناں لہجے میں استفسار کرتی قریب چلی آئی۔
نہیں بیٹا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ان سے مہرو بیمار رہنے لگی تھی، اسی کی ضد تھی کہ میں یہاں نہیں رہنا، دل گھبراتا ہے۔ ماں اس کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہو گئی اور چلی گئی، جاتے ہوئے اداس اور پریشان تھی، کوئی عطا پتہ نہیں دے کے گئی۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، تفصیلی پتہ تو نہیں ہے میرے پاس؟ وہ کہہ رہی تھی محلہ محمد پور میں شاید جامع مسجد کے قریب گھر ملا ہے۔ خالہ جان نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہہ دیا تھا بہن، جب چاہو آ کے مل جایا کرنا، مجھ ضعیف سے کہاں آیا جائے گا۔ خالہ کی بات سن کے میں دل مسوک کے رہ گئی، اتنے عرصے میں ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی، اتنی پیاری دوست سے دوری کا احساس دل میں کچوکے لگا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جاؤں، میں اسے ضرور ڈھونڈ لوں گی۔ میں نے دل میں عزم کیا، ابھی میں اپنے ارادے پہ عمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اس کی موت کی خبر سن لی۔ امی، مجھے مہرو کو دیکھنے جانا ہے۔ میں نے روحان سے ہوتے ہوئے التجا کی، لاڈو، تمہارے ابو اور بھائی بھی شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ہم تنہا کیسے جا سکتے ہیں؟ امی کے لہجے میں بے بسی تھی۔ امی پلیز، میں سسک پڑی۔ اچھا چلو ہم خالہ کی طرف چلتے ہیں، زین سے کہیں گے ہمیں آگے لے چلے۔ ہم تنہا عورتیں کیسے پہنچ پائیں گے؟ گھر کا مکمل پتہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ امی نے فوراً سے بیشتر ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے چادر اوڑھی اور دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ امی نے گھر کو تالا لگایا اور ہم رکشے میں بیٹھ کے خالہ کی گھر کی طرف چل دیے۔ آنسو تھے کہ بہے چلے جا رہے تھے، کتنی ہی باتیں یاد آ کر رہ گئیں، وہ خوش مزاج لڑکی، اس کی باتیں۔ اوہ میرے خدایا، کیوں بلا لیا اتنی جلدی اسے اپنے پاس؟ دل رب سے گلہ شکوے پہ اتر آیا تھا۔ امی کے کہنے پہ زین نے اپنی موٹر سائیکل ہمارے رکشے کے آگے لگا دی۔ تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا رکشا مہرو کے گھر کے باہر جا کے رکا۔ زین نے بھورے دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ گھر ہے۔ اس گھر تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا اور یہ آدھا گھنٹہ مجھ پہ آدھی صدی سے زیادہ بھاری ٹھہرا۔ رکشے سے اتر کے میں برق رفتاری سے اندر کی طرف بڑھی اور دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی قدم من بھر بھاری ہو گئے۔ خود کو گھسیٹا، تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے تک لے کر گئی۔ سامنے برآمدے کے وسط میں وہ سفید چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ عورتوں کا جمع غفیر اس چھوٹے سے برآمدے میں سمایا ہوا تھا، ہر آنکھ جوان موت پہ اشک بار تھی، مگر مہرو کی ماں کا رونا بلکنا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور وہ جس کے لیے ایک ماں تڑپ رہی تھی وہ پرسکون سو رہی تھی۔ میں اپنے بے جان ہوتے وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کو قریب ہوئی تو پہلی نظر میں تو میں پہچان نہ پائی۔ بالکل زرد چہرہ، جیسے بدن میں رتی برابر خون نہ ہو، پیلی رنگت اس کی بیماری کی چغلی کھا رہی تھی۔ مجھ سے اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا دوبھر ہو گیا، قریب تھا کہ میں گر پڑتی۔ امی نے مجھے پیچھے سے سہارا دے کے بٹھا دیا۔ میں خاموش آنسو بہاتی مسلسل اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے بیٹھی رہی۔ جانے کون سا موذی بیماری میری معصوم دوست کو کھا گئی۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جنازہ اٹھنے کا وقت آیا تو اس کی ماں بے بسی کے احساس سے ہوش حواس کھو بیٹھی۔ اپنا تو ان کا کوئی تھا نہیں، محلے کی عورتوں نے سنبھالا، بدن میرا بھی بے جان سا ہو گیا۔ امی نے مجھے حوصلہ تسلی دینے کی ناکام سعی کی۔ تدفین سے فراغت کے بعد سب چلتے بنے۔ اب وہاں خالہ ثروت کے پاس میں، امی اور بڑی خالہ رہ گئیں۔ خالہ ثروت مہرو کی ماں ابھی تک نیم بے ہوشی میں تھی۔ بڑی خالہ رات وہیں رکنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ میں نے بھی امی سے رکنے کی اجازت طلب کی۔ میری حالت کے پیش نظر انہوں نے چار و ناچار حامی بھر لی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔